کیا ستم گزر گئے ایک دن میں آپ پھر، اماں بتائیے اماں بتائیے، ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ جیسے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ تاریخیں وہ تاریخیں ہیں کہ جنہیں ایام فاطمہ کہا جاتا ہے، اور بی بی کی شہادت کے حوالے سے میں تعزیت پیش کرتی ہوں تمام ائمہ علیہ السلام کو، خاندان زہرا کو، اور بالخصوص حجت قائم آل محمد کو، اور آپ تمام مومنین و مومنات کہ جو مجھے اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو۔ اگرچہ فرش نشیں تھیں پر عرش تلک بھی دے دیتی، اور وہ باغ کیا ہے، بی بی تو جنت تلک بھی دے دیتی۔ سمجھ سکے نہ مسلمان بنت سرور کو، سوال کرتے تو زہرا فدک بھی دے دیتی۔ وہ بی بی کہ تاریخ میں یہ درج ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی کا عقد ہوا، بی بی کی رخصتی ہوئی اور جناب فاطمہ زہرا مولا کائنات کے گھر گئیں، دوسرا دن ہوا، سائل دروازے پر آ گیا اور بی بی نے اپنا سب سے بہترین جوڑا جو بی بی کے پاس موجود تھا وہ سائل کو ہدیہ کر دیا، خیرات کر دی فاطمہ زہرا نے۔ ایسی بی بی، ایسا گھرانہ کہ سورہ دہر جس بی بی کی شان میں اس طرح سے نازل ہوئی کہ اگر امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے اور دونوں بچوں کی صحتیابی کے بعد جو روزے رکھے گئے، اس روزے کی افطار کے لیے جو روٹیاں تیار کی گئیں، پہلا دن آیا اور جیسے ہی ایک مرتبہ یہ گھرانہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا، کبھی کوئی قیدی آ کر وہ روٹیاں لے گیا، فاطمہ زہرا کی وہ پکی ہوئی روٹیاں، کبھی کوئی یتیم آ گیا، کبھی کوئی مسکین آ گیا، زہرا نے روٹیاں خیرات کر دیں اور زہرا کی شان میں سورہ دہر آ گئی۔ کیسی بی بی کہ جو سورہ احزاب میں انما کا تاج بی بی کے سر پر موجود ہے، وہ بی بی کے سورہ دہر جس کی شان میں نازل ہوئی، وہ بی بی کے جس کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوئی، اسی بی بی سے منسوب یہ ایام فاطمیہ ہیں، بی بی کی شہادت کی ایام۔ رسول خدا کی شہادت سے ہمیں 3 تاریخیں ایسی ملتی ہیں کہ جنہیں فاطمہ زہرا کی شہادت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ 40 دن، 75 دن اور 95 دن بی بی کی شہادت کا دن منایا جاتا ہے تاریخ اسلام میں۔ فاطمہ زہرا کی شخصیت وہ کہ خود رسول خدا ایک مرتبہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے جیسے ہی فاطمہ زہرا
آتی تھیں رسول خدا کی بارگاہ میں. یہ عظمت تھی رسول خدا کے لیے فاطمہ زہرا کی کہ فاطمہ زہرا مرکز عصمت ہے. کیا کہنا اس بی بی کی شان کا کہ جس وقت رسول خدا کا وقت آخر ظاہری طور پہ قریب آیا، ایک مرتبہ رسول خدا پردہ فرمانے لگے. ایک شخص بار بار دق الباب کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ گھر میں داخل ہو جائے. فاطمہ زہرا اجازت نہیں دے رہی، یہاں تک کہ رسول خدا کو یہ کہنا پڑ گیا، فاطمہ آنے والا ملک الموت ہے. کیا کوئی زبان اس بی بی کے بارے میں، اس بی بی کی شان کے بارے میں بیان کر سکتی ہے کہ گھر میں داخل ہونے والا ملک الموت بھی بی بی سے اجازت لے کر آتا ہے؟ وہیں تاریخ میں دیکھا کہ ایک شخص مدینے میں داخل ہوا اور مدینے میں داخل ہو کر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینے میں عجب منظر ہے، لوگ گھوڑوں پہ سوار ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، تازیانے ہیں، اور ایک مرتبہ جنگ کی سی حالت ہے. میں نے سوال کیا کہ کیا مدینے میں کوئی جنگ چھڑی ہوئی ہے؟ ایک شخص رکا اور رک کر کہتا ہے کہ مدینے میں جنگ تو کوئی نہیں چھڑی، ہم سب کے سب جا رہے ہیں فاطمہ زہرا کے گھر بی بی کا در جلانے کے لیے. ایک شخص کہتا ہے جب بی بی کا گھر جلا دیا گیا، در جل گیا، مجھے لگا کہ ہم سب مسلمان گھر میں داخل ہو گئے، تمام افراد گھر میں داخل ہو گئے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ دروازے کے نیچے کوئی چیز ہے. میں نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ رسول کی وہ عظیم بیٹی کہ جس کی عظمت اتنی زیادہ کہ خود رسول خدا نے ام ابیہا کہا، وہ بی بی دروازے کے نیچے موجود ہے اور ایک مرتبہ یہ کہتی ہے فضا مجھے سنبھالو کہ میرا محسن شہید ہو گیا. مجھے یاد آیا کہ یہ تو فاطمہ زہرا ہیں، یہ تو رسول کی عظیم بیٹی ہے. میں نے چاہا کہ میں واپس وہاں سے پلٹ جاؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ سامنے علی موجود ہے. ایک مرتبہ مجھ پر بغض علی غالب آ گیا اور میں اس دروازے پہ چڑھ گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام بہت سے مدینے کے محلے ایسے تھے جہاں کا رخ نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا مولا آپ فلاں فلاں محلے کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ میرا وہ مولا کہ جس کا جگر 72 ٹکڑوں میں ایک تشت کے اندر موجود تھا. ایک مرتبہ میرا مولا یہ کہتا ہے میں ان محلوں میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں پہ وہ شخص رہتے ہیں کہ جو میری ماں کے لیے در جلانے کے لیے میرے گھر آئے تھے. میں اپنی ماں کی وہ بات بھول نہیں سکتا کہ جب ایک مرتبہ میری ماں در و دیوار کے درمیان تھی اور میرا بھائی محسن شہید ہو چکا تھا. بچوں کو ماں باپ کی تکلیف ہمیشہ یاد رہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اتنے کرب کا عالم کہ کوئی زبان وہ مصائب بیان ہی نہیں کر سکتی کہ جو خود فاطمہ زہرا نے اپنے لیے بیان کیے. بی بی کہتی ہیں کہ بابا آپ کے بعد مجھ فاطمہ پہ وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں، وہ مصیبتیں آئیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اگر پہاڑ پر ڈھائی جاتی ہیں وہ مظالم تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کہتے ہیں کہ بعد رسول جتنے دن بھی بی بی اس دنیا میں موجود رہیں، جناب سیدہ کا ایک ہاتھ تسبیح کے لیے نہیں اٹھتا. ہم جب بھی تسبیح پڑھتے ہیں دونوں ہاتھوں سے تسبیح کو تھام کے تسبیح پر عبادت سر انجام دیتے ہیں. جناب سیدہ کا پہلو ایسا شکستہ کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں. بی بی پہ غم ایسا کہ 18 سال کی عمر میں ایک مرتبہ جیسے ہی بی بی دربار سے گھر آئیں
عجیب منظر تھا دربار میں. ایسا کیا ہوا سیدہ کے اوپر کہ 18 سال کی سیدہ فقط 4 گھنٹوں میں ایسی ضعیفہ ہوئی کہ کمر جھک گئی، سر کے سیاہ بال سفیدی میں تبدیل ہو گئے. ایسی مصیبت فاطمہ زہرا کی. اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب فاطمہ زہرا کی شہادت کا دن آ گیا. کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز کے وقت بی بی کی شہادت ہوئی. اور کس طرح سے بی بی کی شہادت ہوئی؟ ایک مرتبہ جناب ام ایمن سے بی بی نے یہ ارشاد فرمایا، اے ام ایمن، میں اس حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح اور تحلیل کی آواز تمہیں سنائی دے سمجھنا ام ایمن کہ میں موجود ہوں، اور اگر میری آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اب اس فاطمہ اس دنیا میں موجود نہیں. ام ایمن باہر دروازے پر آ کر بیٹھ گئیں. اندر سے بی بی کی تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی کہ اچانک آواز آنا بند ہو گئی. ایک مرتبہ ام ایمن سمجھ گئیں کہ اب فاطمہ زہرا اس دنیا میں موجود نہیں ہے. ابھی ام ایمن یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ گھر کا دروازہ کھلا اور فاطمہ زہرا کے کمسن بیٹے گھر میں داخل ہو گئے. تاریخ نے لکھا کہ بی بی نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو جانے سے پہلے گھر کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، بچوں کے لیے کھانا تیار فرما دیا تھا. ایک مرتبہ ام ایمن کو یاد آیا بی بی کی وصیت تھی پہلے بچوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کے بعد شہادت کی اطلاع دینی ہے. کھانا چن لیا، کہا آؤ شہزادوں آ کر کھانا تناول فرما لو. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ام ایمن، کیا اماں کے ہاتھوں کے بغیر میں نے کبھی کھایا ہے کھانا؟ جو آج میں کھانا کھانے بیٹھ جاؤں ام ایمن اماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ ام ایمن کس طرح سے کمسن بچوں کو یہ بتائے کہ حسن اور حسین تمہاری ماں اس دنیا میں اب موجود نہیں ہے، تمہاری ماں تو چلی گئی ہے دنیا سے. القصہ مختصر، شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھا. بی بی کی وصیت تھی مولا کائنات سے کہ یا علی، جن جن لوگوں نے میرے محسن کو شہید کیا، یا علی ان تمام لوگوں کو میرے جنازے میں آنے مت دیجیے گا. کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا جنازہ ایسا کہ اس جنازے کے اندر فقط 7 افراد موجود تھے. شب کی تاریکی میں ایک مرتبہ جب جنازہ اٹھنے کے لیے تیار ہو گیا، مولا کائنات نے جنازے کے پاس آ کر اپنے بچوں سے کہا، آؤ حسن حسین، ماں کا آخری دیدار کر لو. امام حسن آ گئے، ماں کا آخری دیدار کر لیا. جناب سیدہ کی بیٹیاں آ گئی، زینب ام کلثوم، ماں کا دیدار کر لیا. امام حسین ایک کونے میں موجود ہے. جناب فضہ کو معلوم ہے حسین سیدہ کا بیٹا. کہا او حسین، ماں کا آخری دیدار کر لو. ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں، اے اماں فضہ، جب تک اماں مجھے نہیں بلاتی میں کبھی ماں کی طرف نہیں جاتا ہوں. ایک مرتبہ جناب فضہ یہ کہتی ہیں، جیسے ہی حسین نے یہ کہا میں نے یہ دیکھا کہ کفن کے بند کھل گئے اور فاطمہ زہرا کے ہاتھ برآمد ہوئے اور آواز فاطمہ زہرا آئی، آؤ حسین، ماں بلا رہی ہے، آؤ میرے لال، آ کر ماں کے گلے لگ جاؤ. اور اس طرح سے فاطمہ زہرا کی شہادت کے المناک مصائب تمام ہو گئے. شہادت تمام نہ ہوئی کہ مولا کائنات نے 40 جگہ بی بی کی قبر کو بنایا اور چھپا دیا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ جا کر جنت البقیع میں دیکھ لیجئے، فقط چند پتھر موجود ہیں اور ان کی طرف مومنین ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے نا، کائنات کے سلطان نبی کی بیٹی کی قبر یہ چند پتھر ہیں. یہی وجہ ہے کہ بنت مصطفیٰ کی قبر کے بارے میں کیا کہنا کہ مدینے کے ذرات میں آج بھی
ہم فاطمہ زہرا کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیا ستم گزر گئے ایک دن میں آپ